کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو ڈفرینسیشن ہوتی ہے, جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, یہ جو معاشرہ ہے اس پر کیا اثر کرتی ہے؟ جی جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. اب طبقاتی نظام میں جو آپ کی میجورٹی ہے, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, یا تو وہ سرکاری اسکولوں میں بچے جاتے ہیں 70-75%, بلکہ 80% لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ آپ کا جو بہترین نظام جس کا آپ نے ذکر کیا, جیسے کانوینٹ اسکول ہیں یا انگلش میڈیم ہائی کلاس کے جو اسکول ہیں, اس میں 10-20% بچے بھی نہیں جا سکتے. 80% بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا. تو یقیناً ہم ابتدا سے اپنے سوسائٹی کو طبقات میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب وہی 10% جو ہیں وہ سی ایس پی آفیسرز بنتے ہیں, وہ آرمی میں جو ہے وہ جنرل بنتے ہیں, یا کسی بھی بیوروکریسی میں ٹاپ پہ جاتے ہیں. ان کے اگر آپ دیکھیں تو دادا پردادا سے لے کے وہ پوری ہسٹری چلتی ہے. ایک خاندانی نظام وجود میں آ گیا تعلیم میں بھی. یقیناً کسی بھی نظریاتی ملک جیسے پاکستان کو ایک نظریاتی ملک کہا جاتا ہے جس کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی تھی, لیکن بدقسمتی سے پہلے دن سے لے کے آج تک تعلیمی نظام کو سب سے زیادہ جو نیگلیکٹ کیا گیا ہے. آپ بجٹ کی بات کیجئے, آپ توجہ کی بات کیجئے, آپ پرائیورٹی کی بات کیجئے, ہم جان بوجھ کے جو ہے ایک طبقاتی نظام پیدا کر رہے ہیں. ایک وہ اسکول ہیں جو غریب بچوں کے لیے ہیں, ایک وہ اسکول ہیں جو امیر یا حکمران کے بچوں کے لیے ہیں. تو یقیناً ایسے نظام میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا, ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان سے پلاننگ لی تھی. ملیشیا کی بات کیجئے, انڈونیشیا کی بات کیجئے, ایون تھائی لینڈ جیسا ملک ہم سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش کی بات کیجئے, وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یکساں تعلیمی نظام کو اپنایا. میڈیم کی بات کر لیجئے, آپ کے یہاں آج تک طے نہیں ہے کہ میڈیم کیا ہوگا. کبھی قومی زبان کی بات کی جاتی ہے, کبھی مقامی زبان کی بات کی جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ مختلف زبانوں کی بات کی جاتی ہے. ابتدائی تعلیم بچوں کو جو ہے ایسی زبانوں میں دی جاتی ہے جو بچوں کو آتی نہیں ہے. دنیا میں جاپان بیسٹ ایگزامپل ہے, چائنا ہے, کہ مادری زبان جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ تعلیم کی ابتدائی زبان ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.